آج بھی جو بندہ وَالضُّحَىٰ پڑھتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ پڑھنے کے بعد جب آتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میرے حبیب قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے. جہاں دولت، جہاں مال، جہاں کھانا پرکشش ہوگا، آپ کو بے اولادی 70 اور 80%، 90% وہاں ملے. اور جہاں فاقے ہوں گے نا وہاں بے اولادی نہیں ملے گی، کوئی کم ملے گی. اور جس معاشرے میں فاقے ہوں گے نا اس معاشرے میں جنگیں نہیں ہوں. تیز بھوک کہتے اسے ہیں جب روزہ گرمی کا ہو اور روزہ افطار کرتے وقت کیسی بھوک ہوتی ہے، اس کا نام تیز بھوک ہے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے مانگنا. اللہ اکبر. جس معاشرے میں فاقہ ہوگا اس معاشرے میں 3 چیزیں زیادہ ہوں گی، بچے زیادہ ہوں گے. جو خاتون بانجھ ہے نا اس کو فاقے دیں، بڑے راز کی بات ہے. یہ اگلا سوال تھا میرا، کیونکہ کئی نے اولادگی کے حوالے سے اس سے فاقے دیں. غریبوں کے بچے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہے، بڑا گہرا سوال ہے. جہاں دولت، جہاں مال، جہاں کھانا پرکشش ہوگا، آپ کو بے اولادی 70 اور 80%، 90% وہاں ملے گی. ارے اور جہاں فاقے ہوں گے نا وہاں بے اولادی نہیں ملے گی، کوئی کم ملے گی. تو جہاں جس معاشرے میں فاقے ہوں گے وہاں نسلیں زیادہ ہوں گی، اولادیں زیادہ ہوں گی. جس معاشرے میں فاقے ہوں گے وہاں معالج نہیں ہوں گے، بڑی ہسپتالیں بڑے نہیں ہوں گے. تیسری چیز، اور جس معاشرے میں فاقے ہوں گے نا اس معاشرے میں جنگیں نہیں ہوں گی. اس معاشرے میں جنگیں نہیں ہوں گی. آپ کہیں گے بھوکا لڑتا ہے، میں کہتا ہوں 1 سے 2%. رجا زیادہ لڑتا ہے. جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، بھرا پیٹ کئی فتنے سجاتا ہے. بھرا پیٹ، اسے میں پھر دہراؤں گا، بھرا پیٹ کئی فتنے سجاتا ہے. اس لیے اسلام نے ایام 20 کے روزے رکھے. میرے کملی والے کی سیرت کے حوالے سے بات کروں گا، ربیع الاول کے حوالے سے بات کروں گا. میرے آقا نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی، تاکہ فاقہ آئے. اچھا، وہ سنت روزے ہیں. پھر ایک اور سنت روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ. عرب میں اس کی بہت رواج ہے تاکہ فاقہ آئے. اچھا، پھر اگلی بات، تیز بھوک لگے کھاؤ، بھوک ہو چھوڑ دو. آج میں تیز بھوک کا پیمانہ بتاتا ہوں. تیز بھوک کہتے کتے ہیں؟ ہاں یہ ضروری بات ہے. ایک مجھے سیانے نے بتائی تھی بات. تیز بھوک کہتے اسے ہیں جب روزہ گرمی کا ہو اور روزہ افطار کرتے وقت کیسی بھوک ہوتی ہے، اس کا نام تیز بھوک ہے. اس حد تک گرمی کے روزے میں؟ ہاں، ایک لمبا دن ہے 16-17 گھنٹے کا. جی. اس میں جو تیز بھوک لگتی ہے اس کو تیز بھوک. تو جب تیز بھوک لگے تب کھانا ہے. تو ہم تو وقت کے ساتھ کھاتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے تو ساتھ کھانا ہے، اس کے بعد دوپہر کو 1:30 بجے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد وقت کے ساتھ کھاتے ہیں نا. اور جب تک پھر وہ پلیٹ ختم نہیں ہو جاتی تو وہ تب تک کھاتے رہتے ہیں. میں آقا کی سیرت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں. میرے حضور کی، دیکھیں اس ہستی کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. قیامت تک قلم گس جائیں گے، ورق ختم ہو جائیں گے اور ساری دنیا کی سیاہی میرے حضور کی شان نہیں لکھی جا سکے اور نہ لکھی جا سکے گی. میں حضور کی شان کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے، موسیٰ نے مانگا علیہ السلام نے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی، اے اللہ میرا مہربانی، میری زبان، میرا سینہ کھول دے. میرے آقا کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، کائنات کے سارے علوم پہلے سے کھول دیا. میرے حضور کے بارے میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. آپ کی زلفوں کی قسم ہے، کالی کھٹاؤں کی قسم ہے. اور آج بھی جو بندہ وَالضُّحَىٰ پڑھتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ پڑھتے کے بعد جب آتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میرے حبیب قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ جو مانگیں گے ملے گا. آج بھی جو بندہ سورۃ والضحیٰ پڑھتا ہے، یہ کملی والے کی ایک موتی عرض کر رہا ہوں، در مصطفیٰ سے ملا ایک موتی عرض کر رہا ہوں، سیرت اور ربیع الاول کے حوالے سے ایک موتی عرض کر رہا ہوں. آج بھی جو بندہ والضحیٰ پڑھتا ہے اور پھر وَلَسَوْفَ پہ ٹھہر جائے، اس کو سارا دن دہرائے،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس تصور کے ساتھ میرا اللہ تو اپنے حبیب کو قیامت کے دن راضی کرے گا، اور راضی سے مراد یہ ہے کہ تیرا حبیب جو مانگے گا عطا کرے گا۔ اے اللہ میں دنیا کی اس مصیبت کی قیامت میں، دکھ کی قیامت میں، بے اولادی کی قیامت میں، مسائل کی قیامت میں، نامرادوں کی قیامت میں، اے اللہ قرضوں کی قیامت میں، اے اللہ کسی آلام اور قید کی، سخی آقا مجھے اس قیامت سے نکال دے۔ اس تصور کے ساتھ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک دن رات وضو بے وضو بہت پڑھے اور سوتے ہوئے پوری صورت پڑھ کے درود پاک پڑھتا سو جائے، چند دن چند ہفتے کر کے دیکھے تو صحیح۔ اچھا یہ تو آپ نے بڑی آسانیاں فرما دی، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کرنا تھا، لیکن ان کا یہ تھا کہ بے اولادی ہے، یا گھر میں رزق کی کمی ہے، یا قرضے بہت زیادہ ہیں، یا رشتے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے، رکاوٹ جو ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کہیں نہ کہیں روک ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وظیفہ جس میں آسانیاں ہو جائیں لوگوں کے لیے، وہ نمبر گیم والے اس سے بھی نکلیں کہ جی یہ پڑھ لو، اتنا پڑھ لو، اتنا پڑھ لو، اس میں بھی کافی، کیونکہ وہ لوگ الجھے ہی رہتے ہیں۔ جیسا پہلے آپ کو کویسچن کیا کہ ایک وظیفہ پڑھیں اور مجھے لگتا ہے کہ یار میرا ایک یہ مسئلہ بھی ہے تو میں اس وظیفے کے ساتھ یہ وظیفہ ہی پڑھ لوں، ہو میرا خیر یہ مسئلہ ہی مجھے لگ رہا ہے۔ جس طرح ایک بیمار ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیماری بھی ہے، وہ بیماری بھی ہے، تو پھر ہم لوگ اس چیز پہ پھنس جاتے ہیں کہ یار یہ دوائی بھی کھا لوں تو وہ دوائی بھی کھا لوں، تیسری دوائی بھی کھا لوں، تو وہ کوئی آسان حل ان چیزوں کا؟ دیکھیے میرے آقا کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے، حضور کی آمد باسعادت کی، جی ماشاءاللہ، اور یہ صورت والضحیٰ میرے آقا کی شان ہے اور میرے آقا کی تعریف ہے، تو ہم اسی میں سے کوئی ایسا عمل ہے اور جو میرے بارہا کا اللہ آزمودہ نہیں، اس کے بارے میں عمومی یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ یوں کارڈ ڈالو پیسے چھن چھن کرتے ہیں۔ ارے اللہ صورت والضحیٰ کا ایک تو عمل میں نے والا سوف بتایا، جی، یوتی کا ربو کا فتر جو سارا دن پڑھنا، کھلا پڑھنا۔ جی، دوسرا اس کا ایک عمل ہے، صورت والضحیٰ میں 9 کاف ہے، 9 کاف ہے، آپ ایسا کریں اس کا کوئی پرنٹ لے لیں، جی جی، ان کافوں کے نیچے نشان لگا، انڈر لائن کر لیں، ٹھیک، تاکہ کاف سے آپ آگے نہ نکل جائے، بھول نہ جائے۔ ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، یا کریم، 9 بار یا کریم پڑھیں، اور تصور ڈوب کے، اصل میں نا ہمیں جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اللہ بے خیالی کو پسند نہیں کرتا۔ ہم ریڈنگ کر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ صرف پڑھ دیتے ہیں کہ چلو جی ہو گیا ختم۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے مانگنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ کسی بندے سے کہتے ہیں نا توجہ فرمائیں، توجہ لفظ وجہ سے ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، میرا منہ ادھر ہو، خیال ادھر ہو، گمان ادھر ہو، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کتنا ناپسند کریں گے؟ میرا اللہ یہی چاہتا، میرے بندے مجھ سے بات کر رہا، مجھے دے توجہ، میرا دھیان کر۔ اس لیے ہم نے دعائیں پڑھنی نہیں، مانگنی ہے، پڑھنی نہیں، ہم نے دعائیں مانگنی ہے، اور ایسی مانگنی ہے۔ صورت والضحیٰ کا یہ عمل صرف 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، بس صرف، اور یقین جانیے اس 4 سے 5 منٹ کے درمیان میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو 9 کاف ہے، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، 9 دفعہ ہی پڑھنا، اور 9 بار یا کریم پڑھنا، اور یا کریم پڑھتے ہوئے نا ہمارے مشکل، اپنی مسئلہ، مشکل، تصور، ناکامی، پریشانی، کوئی اولاد، کوئی رزق، کوئی قرضے، کوئی بیماریاں، کوئی گھر، کوئی در، کوئی چھت، کوئی بھی زندگی کا ایسا مسئلہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو ہر نماز کے بعد کر لیں، صبح شام کر دیں، ہر گھنٹے کے بعد کر لیں، اچھا زیادہ کر لیں، پر یکسوئی توجہ، چند دن چند ہفتے کریں، مرادیں ملتی ہیں۔ میں تو بلکہ اپنے مخلصین سے عرض کروں گا اسی ربیع الاول میں اس کو شروع کر دیں، اور اس کی سعادتیں لیں اور اس کی برکتیں لیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی بھی چاہت ہے نا، جو کہتا ہے انسان کہ میری موت تو آ سکتی ہے، یہ نہیں، اللہ کے لیے ناممکن نہیں، اس کو یقین سے کرے، اور میں نے یقین والے کو جھولیاں بھرتے پاتے دیکھا، شک نہیں، کیونکہ آپ کو معاشرے میں بے شمار ملیں گے جو شک اور وساوس ڈالیں گے،
ضرور ملیں گے. اور میں کہتا ہوں ملنے چاہیے. وہ آپ کو شک وساوس کا ٹیکہ لگائیں, ارے بدگمانی کا لگائیں, ضرور ملیں. لگائیں. آپ کا اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کی امیونٹی, آپ کے اندر کی طاقت کتنی ہے. طاقت کتنی ہے. عشق ہمیشہ دیوانہ ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. پاگل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کسی فقیر سے تعلق بنا. ایک میں آپ کام کی بات بتا رہا ہوں. کسی فقیر سے نسبت اور تعلق سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ, کان بھی کھلے رکھ. کسی فقیر سے, میں عرض کروں, آنکھیں بھی کھلی رکھ, کان بھی کھلے رکھ. کسی فقیر سے نسبت کے بعد آنکھیں بھی بند کر دے, کان بھی بند کر. ارے اللہ